القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے
اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، اس عشرہ جہنم سے آزادی کہ ان مبارک لمحات میں عاشقان رمضان کے ساتھ مل کر مناجات میں شرکت کروں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ جب دعا کا وقت ہوگا خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے ایک مرید جو بصرہ میں گوشہ نشین تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، کالا ہو گیا۔ وہ بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رقعہ موصول ہوا، اس میں مرقوم یعنی لکھا تھا کہ اپنے دل کو قابو میں رکھو، چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ اللہ عز و جل کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ کتنے خوش نصیب ہیں عاشقان رسول، عاشقان اولیاء کہ جو اپنے آپ کو پیر کامل سے رشتہ ان کا جڑ جاتا ہے کہ اولیاء کرام جو ہیں یہ ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی نیکی کی دعوت کی ترغیب فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہ ابھی جو حکایت سنی اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی پیر روشن ضمیر تھے، اور یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے بزرگ بھی ہیں، غوث اعظم کے مشائخ میں سے ہیں یہ۔ اللہ عز و جل نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا، جبھی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ فرما لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ تو اس حکایت سے بھی درس ملا کہ کامل پیر کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر کوئی لغزش واقع بھی ہو جائے تو باذن اللہ تعالی پیر و مرشد کی توجہ کے سبب اس کا تدارک یعنی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرور کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی یاد سے منہ پر ایک خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے، جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور منہ پر بھی نحوست طاری ہوتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ تو کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی اولیاء کرام کی سیرت پر مبنی کتاب اخبار الاخیار میں سیدنا شیخ حسام الدین علیہ رحمت اللہ المبین کے حالات میں بیان کردہ 2 دلچسپ فرضی حکایتوں کے ذریعے
پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد یہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھا تو کہا کہ اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو، تو اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا۔ ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا، اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا، پھنس گیا بالکل۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی اور اونٹ آزاد ہو گیا۔ تو اس حکایت سے سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو۔ تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے، آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور حکایت سنیے۔ ایک مجلس میں چند اشخاص، چند لوگ جمع تھے۔ اچانک ایک مینڈک یہ پھدکتا ہوا وہاں آ نکلا۔ تو ایک سمجھدار آدمی اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا، تو لوگ اس کو بزدل سمجھ کے ہنسنے لگے۔ جب اس سے پوچھا کہ بھائی یہ مینڈک سے تم اتنے ڈرتے ہو، تو اس نے کہا میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اس طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ تو جو مرید ہوتا ہے نا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اسی لیے وہ دانا شخص مینڈک دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگاؤ جو مجھے ڈس لے۔ تو یہ مثال دیکھ کر شیخ حسام الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بیعت کے کیا معنی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بیعت کے معنی ہے بک جانا۔ اور مزید اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل شریف میں فرمایا کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا کہ اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادت یعنی مریدی ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کا فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تو معدن فیض یعنی فیض کی کان اور منبع انوار ہیں، ان کا فیض آئے گا۔ تو بہرحال مرید کی پیٹھ یہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا، کہنے لگا 1 روپیہ دے۔ دکاندار نے انکار کر دیا۔ فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتفاقاً ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر سے آ نکلے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا کہ اس کو جلد روپیہ دے دیجئے ورنہ دکان الٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔
اس کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں اس کی دکان الٹ دوں۔ یہ حکایت بیان کر کے اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تو ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دفتر یعنی رجسٹر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں، جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں۔ اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا، جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک وسیع تھا، اور اس میں قیامت تک میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا یہ سب تمہیں بخش دیے یعنی دے دیے گئے ہیں۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کے بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ اب اس میں ایک سوال ہوا کہ حضور یہ تو جبرن روپیہ لینا ہوا، یعنی ان ولی اللہ نے اگر اس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی ممکن تھا جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے اس ظلم کی تائید یہ کیوں کی؟ فرمایا کہ شریعت مطہرہ کے دو حکم ہیں، ظاہر و باطن۔ قاضی و عامہ ناس یعنی عام لوگ ان کی رسائی ظاہراً احوال ہی تک ہے، ان پر اس کی پابندی لازم، اگرچہ واقف حقیقت حال کے نزدیک حکم بالعکس یعنی الٹ ہو۔ مزید فرمایا کہ اس کی نظیر یعنی مثال زمانہ سیدنا داؤد علیہ السلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا یعنی محتاج شب کو دعا کیا کرتا کہ الہی رزق حلال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی، یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، یہ رزق حلال غیب سے مجھے عطا ہوا۔ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی، وہ سرکار نبوت اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں فریادی ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جانے دے، تو مالدار ہے، اس محتاج نے اگر اس کو ذبح کر لیا تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا، کہا کہ یا نبی اللہ میں حق چاہتا ہوں۔ فرمایا تو حق چاہتا ہے؟ تو گائے اسی کی تھی۔ اب وہ تو غصے ہو گیا، فرمایا کہ نہ صرف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے۔ وہ تو اور زیادہ فریادی ہوا، تو فرمایا تو بھی اسی کی مل کے اسی کا غلام ہے۔ اب تو اس کی بے تابی کی حد نہ رہی، فرمایا کہ تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل۔ اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمراہ ساتھ لے کر جنگل میں تشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، لوگ جمع ہو گئے، ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کندہ لکھا تھا برآمد ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس درخت سے ارشاد فرمایا شہادت دے کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو اس پیڑ نے عرض کی یا نبی اللہ یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اس کا غلام۔ اس یعنی گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا، زمین میں ماج خنجر دبا دیا، اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اس کا یہ بیٹا کم عمر تھا، اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس اور مفلس تنگدست پایا، یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا مال بھی تھا یا نہیں۔ حکم باطن ثابت ہوا، غلام یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا، اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے وراثتاً فقیر کو ملے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ حکایت بیان کر فرمایا کہ وہی یہاں بھی ممکن ہے کہ دکاندار اس فقیر کے موریث یعنی جس کا فقیر وارث ہے کا کوئی قرض دار ہو، اگرچہ وہ فقیر اس سے واقف نہ ہو، یہ دکاندار اسے پہچانتا ہو تو یہ جبرن دلانا نہیں، جبرن نہیں بلکہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔
تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ملا، شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کی صحبت میسر ہوئی۔ آج مدنی چینل دیکھ کر ہم اندازہ لگائے نا کتنے گھروں میں آج روزوں کی بہاریں ہیں، تلاوت قرآن کا معاملہ ہے، ذکر و اذکار ہیں، نمازیں ہیں، اور پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم سب غافل ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ذہن بنائیں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اچھوں کی صحبت سے وابستہ رکھ۔ ہم کبھی بھی یہ صحبتیں جن کی برکتوں سے ہماری بری عادتیں نکل گئیں، اولاد اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، بندہ اس چینل کو، اس صحبت کو پا کر گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کے حضور معافی تلافی کر رہا ہے، اور واقعی ہونا بھی چاہیے کہ مبارک ایام ہیں، مبارک لمحات ہیں جو زندگی میں نہ جانے کس کس طرح سے ہم نے گزار دیے، ایک مرتبہ پھر یہ موقع ملا ہے، تو ہمت کیجیے اور دعائیں خیر کیجیے کہ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھ، ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ مولا کریم ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے مسلمان پڑوسیوں کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ بخش دے مولا، ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے مولا، ہمیں نزا کی سختیوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، بلا حساب و کتاب اے مولا ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کریم کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما، اے مولا لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا، مولا لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا، مولا لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا، ہم سے راضی ہو جا مولا، مولا ہم سے راضی ہو جا، اے مالک ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، گناہوں سے نفرت دے، نیکیوں سے محبت دے، ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے، نمازوں پر استقامت دے، سچ پر استقامت دے، سنتوں پر استقامت دے، با حیا بنا دے مولا، با کردار بنا دے، اے اللہ میں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے مولا، سب کی بیماریاں دور کر دے، جن کے بھائی بہن والدین بچے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں مولا ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے، قرض داروں کے قرضے دور ہو جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان رزق عطا کر، اے اللہ جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، سب کو آسان رزق حلال عطا فرما، ہمارے رزق حلال میں برکت دے، مخلوق کی محتاج
محتاجی سے بچا، اے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مولا جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کا سکھ و چین انہیں دیکھنا نصیب کر دے، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، گھروں سے ناچاقیاں نا اتفاقیاں سب دور کر دے، مولا ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ سب کی بے حساب بخشش فرما دے، پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما دے، سب کی تمام دلی نیک جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ طالب مغفرت ہوں یا بخش حیدر کا واسطہ یا رب، بخش حیدر کا واسطہ یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مولا نیم جا کر دیا گناہوں نے، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض اسی آنکھ سے دے شفا یا رب، مرض اسی آنکھ سے دے شفا یا رب، آہت غیانیاں آہت غیانیاں گناہوں کی آہت غیانیاں گناہوں کی پار نئیاں میری لگا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا کس کے در پر، کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا
یا اللہ طالب مغفرت ہوں یا اللہ بخش رمضان کا واسطہ یا رب بخش رمضان کا واسطہ کر دے جنت میں تو جوار ان کا کر دے جنت میں تو جوار ان کا اپنے عطا کو عطا یا رب اپنے عطا کو عطا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے اللہ تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔